مسلسل جلاؤ گھیراؤ کیا جا رہا ہے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف. اور یہ قائد اعظم کی 3 بڑی جو جائیدادیں ہیں ان میں سے ایک ہے. آفیشیل ریزیڈنس ہے لیکن اب بھی اس کو جناح ہاؤس ہی کہا جاتا ہے. لیکن خان کی گرفتاری کے بعد جس طرح یہاں پر عوام نے حملہ کیا ہے اسے ایک نیشنل ہیریٹیج قرار دیا جائے اور جس کے جو ہاتھ لگا وہ اٹھا کر چلتا بنا. ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پلا ہے اور ہم اسے لے جائیں گے. لوگوں نے پکے ہوئے کھانے اور پالتو جانور تک اٹھا لیے. پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے مزید. ملکی اور نجی املاک کو نقصان پہنچائے بغیر بھی ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے قول و فعل کو ایک مہذب قوم کے طور پر پیش کرنا ہے. ہم نے اپنی جو نفری ہے وہ خود ہی ہٹا لی. ہم نے خود ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے. رد عمل اگر ہم دیکھیں تو رد عمل بہت شدید آیا کہ یہ فوج پاکستان کی فوج ہے, ریاست پاکستان کی فوج ہے, اور انہوں نے بھی طاقتور حلقوں کو ہی ہٹ کیا ہے. کارکنان نے مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی تھی. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. مبشر عالوی ہمارے ساتھ ہیں. کل سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ کور کمانڈر لاہور کی جو آفس ہے, جو ان کی آفیشیل ریزیڈنسی ہے, وہاں سے مسلسل جلاؤ گھیراؤ کیا جا رہا ہے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف. جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں جلاؤ گھیراؤ, ان کو جلایا گیا, باقاعدہ توڑ پھوڑ کی گئی, چیزیں لی گئی. بہت ساری اس وقت جو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ رد عمل دے رہے ہیں اپنا عمران خان کی گرفتاری کے خلاف. مبشرہ, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت بڑا وہ دلچسپ ہے. جناح ہاؤس ابھی بھی اس کو کہا جاتا ہے. جی ہاں, جناح ہاؤس کہا جاتا ہے اور یہ 1943 میں قائد اعظم نے خریدا تھا. اور یہ قائد اعظم کی 3 بڑی جو جائیدادیں ہیں ان میں سے ایک ہے جسے اب کور کمانڈر کی رہائش گاہ کے بطور استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن خان کی گرفتاری کے بعد جس طرح یہاں پر عوام نے حملہ کیا ہے اور وہاں لوٹ مار کے جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں وہ بہت تکلیف دہ بات ہیں, کیونکہ وہ ایک قومی ورثہ تو ہے ہی, چاہے ٹھیک ہے وہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ ایک قومی ورثہ ہے اور جس کے جو ہاتھ لگا وہ اٹھا کر چلتا بنا ہے. جی, یہ کہا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آفیشیل ریزیڈنس ہے لیکن اب بھی اس کو جناح ہاؤس ہی کہا جاتا ہے. اس گفٹ کیا گیا تھا قائد اعظم کو نواب شاہ نواز خان ممدوٹ کی جانب سے, اور اس کے بعد ورلڈ وار 2 میں برٹش آرمی نے اسے اپنے لیے لے لیا تھا, ٹیک اوور کر دیا تھا یہاں پر. اس کے بعد یہ جو خبریں ہیں, آپ نے بھی کہا کہ 1943 میں قائد اعظم نے پرچیز کیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا اسے ایک نیشنل ہیریٹیج قرار دیا جائے, قومی ورثہ قرار دیا جائے, اور اسے یہاں پر ایک میوزیم بنایا جائے, ایک ایسا کہ جہاں پر لوگ آئیں, دیکھیں کہ قائد اعظم کے کیا معاملات تھے, وہ سب کچھ دیکھیں وہاں. ہاں بالکل, جناح ہاؤس کو قومی ورثہ قرار دینے کا ایک دیرینہ مطالبہ موجود ہے, لیکن ہماری یعنی کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. کوئی ایفرٹس نہیں ہیں. ہاں, کوئی ایفرٹس نہیں ہیں. اور جس طرح ہم نے سری لنکا میں دیکھا تھا کہ راجہ پکسے کی جو محل کی حالت ان سری لنکن عوام نے کی تھی, اسی طرح یہ کیا کہتے ہیں راجہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے کہ لوگوں نے پکے ہوئے کھانے اور پالتو جانور تک اٹھا لیے. جی, مور کو پالتو پرندہ ہے, اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پلا ہے اور ہم اسے لے جائیں گے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر, لوگ کہتے ہیں کہ عیاشی کر رہے ہیں اور پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے مزید. ہم جو مٹھائیاں تھیں, ہم نے کچھ ویژولز میں یہ بھی دیکھا کہ وہ بھی بہت مزے کے ساتھ پکے ہوئے کھانے لوگ کھا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ اس طرح کی عیاشی
ہمیں قبول نہیں ہے. عمران خان کو کل گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے. اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے کارکنان کا جو رد عمل آیا وہ بڑا ہی خوفناک ہے, افسوسناک ہے. جلاؤ گھیراؤ کے واقعات ہوئے, پرتشدد کارروائیاں ہوئیں, احتجاجی مظاہرے کیے گئے. لاہور سے جو خبریں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, بہت ہی افسوسناک ہے لاہور کی صورتحال. کل تو دفعہ 144 بھی نافذ کیا گیا تھا لاہور میں. فوج نے جو آفیشلی کہا تھا کہ ہم نے اپنی جو نفری ہے وہ خود ہی ہٹا لی تاکہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری کوئی جھڑپ نہ ہو. ہم نے خود ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے, نفری کم کر لی تاکہ لوگوں کے سامنے فوج نہ آئے, کیونکہ لوگ اس وقت بہت ہی مشتعل ہوئے تھے, ہائپر تھے, بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے. لیکن یہ ایک سنگین صورتحال ہے. عوام اپنے ہی ٹیکس سے بنائی ہوئی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں جن کو بعد میں پھر ان کے ہی ٹیکس سے بننا ہے. تو یہ احتجاج کا مہذب طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور ملکی اور نجی املاک کو نقصان پہنچائے بغیر بھی ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کر سکتے ہیں. کیا جلاؤ گھیراؤ بہت ضروری ہے؟ ضروری بالکل نہیں ہے. جلاؤ گھیراؤ انجسٹیفائڈ ہے, اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. جلاؤ گھیراؤ نہیں ہونا چاہیے, پرامن احتجاج ہونا چاہیے, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. یہ وہ ہیں روایتی باتیں. لیکن جب گرفتاری ہوتی ہے تو یہ بڑا نیچرل ہوتا ہے کہ اس طرح کا ری ایکشن آئے گا, جو کہ انجسٹیفائڈ ہے. میں کہتا ہوں انجسٹیفائڈ نہیں ہونا چاہیے. لیکن تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہماری جو لڑائی ہے, اصل لڑائی وہ یہاں کے حلقوں سے, تو لیکن طاقتور حلقوں سے ان کا یہ خیال تھا. تو اور انہوں نے بھی طاقتور حلقوں کو ہی ہٹ کیا ہے, یعنی کہ انہوں نے عسکری جو تنصیبات ہیں یا عسکری جو املاک ہیں ان کا ہی رخ کیا ہے. انہوں نے زیادہ تر وہاں پہ حملہ کیا. تو یہ ایک نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن افسوسناک ہے, جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن لوگوں کا جو ری ایکشن ہے وہ فطری ہے. دیکھیں ان کے قائد کہتے رہے ہیں کہ فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے. تو یہاں پہ عوام کو بھی سوچنا پڑے گا, ان کے فالوورز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جب خان اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو انہیں بھی اس بات کو اپنے عمل سے جسٹیفائی کرنا پڑے گا. ہاں, اپنے کردار سے اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا, اور یہ کرنا پڑے گا اپنے عمل سے. آپ کو اس چیز کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ یہ فوج پاکستان کی فوج ہے, ریاست پاکستان کی فوج ہے. ریاست پاکستان, اب وہ جناح بھی پاکستان کے قائد تھے, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جس طرح کا ری ایکشن عوام نے جناح ہاؤس پر دیا, یا کور کمانڈر ہاؤس اگر وہ اب بن گیا ہے لیکن وہ ہے تو قائد کی ہی وراثت نا. تو قائد بالکل خوش نہیں ہوں گے اس حملے سے. یا جب جلاؤ گھیراؤ کیا جا رہا تھا تو ایک انسان تھا کہ وہاں پر مظاہرین ہی میں سے, تو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک تصویر پکڑی ہوئی تھی, اور پیچھے ہم ویژولز میں دیکھ رہے تھے کہ آگ لگی ہوئی تھی, لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے. لیکن جناح سے آج بھی لوگ عقیدت کا اظہار کرتے رہیں گے. لیکن ہم جناح کے نام پر اس بلوے کی یا اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا, بالکل بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم تصویر لے کر بھی جناح ہاؤس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں پیچھے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ بالکل بھی ان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ساتھ میں احتجاج کا پرامن طریقہ بھی نکالا جا سکتا تھا, نکالا جا سکتا ہے. مزید لگتا ہے کہ معاملات شاید اور سنگین ہوں گے, لیکن ہمیں اپنے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے اپنے قول و فعل کو ایک مہذب قوم کے طور پر پیش کرنا ہے. اب اگر گالیاں دے کر ہم بات کریں کہ فلاں نے یہ کر دیا اور دھماکے نے یہ کر دیا اور اس کا گریبان پکڑ لیں اور اس کا منہ توڑ دیں اور اس کو, یار یہ اچھی بات نہیں ہے. مہذب قومیں بھی دیکھیں بڑے بڑے لیڈر پکڑے جاتے ہیں, تو وہاں پہ یہ حال نہیں ہوتا ملک کا. جی بالکل نہیں ہوتا. لیکن جو فالوورز ہیں تحریک انصاف کے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جوشیلے ہیں, ہم پھرتیلے ہیں, ہم جنونی ہیں, تو ہم تو کریں گے. تو آپ بھی تو یوتھ ہی ہیں, میں بھی تو یعنی کہ ہوں, یعنی کہ ہم بھی تو یوتھ کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا. تو یوتھ کو ہم اچھے سے بھی تو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ احسن ہونا چاہیے, اس سے بہت مختلف ہونا چاہیے. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے, لوگ جس طرح سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا, جس طرح سے ان کے جو ساتھی وکلا تھے وہ لہو لہان ہم نے دیکھے, تو اس کے بعد رد عمل اگر ہم دیکھیں تو رد عمل بہت
شدید آیا، ٹھیک ہے، جو عمل اور کیا گیا، ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ خان صاحب طاقتور حلقوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب بات کر رہے ہیں، تو جب وہ ان کی پکڑ میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ انہیں گلاب جامنیں تو پیش نہیں کریں گے، یہ ایک متوقع رد عمل تھا۔ تو عوام کو بھی ذرا اپنے رد عمل پر ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے، انہیں منظم ہونے کی ضرورت ہے، اس طرح ایک یہ کر رہا ہے ایک وہ کر رہا ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمان پارک پر جب آپریشن کیا جا رہا تھا تو لوگ خاصی بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے، لوگوں نے ریسٹرین کیا، تحریک انصاف کے کارکنان نے مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو عمران خان کی کل جو گرفتاری ہوئی، جو ویژولز ہیں نا، وہ انتہائی ان لوگوں کو ہرٹ کیا ہے، ان ویژولز نے، ان آپٹکس نے، کہ جس طرح سے خان صاحب کو لے کے جایا جا رہا ہے، اور کچھ خبریں تو یہ ملی کہ عمران خان پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ انجسٹیفائڈ جو ہے لوگوں کا رد عمل ہے، لیکن یہ ہونا تھا، یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہوگا۔ مزاحمتی تحریکیں ایسے ہی آگے بڑھتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے اس پر قائم رہنا ہے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز کے مناظر دل شکن ہیں، ان عناصر کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں بحیثیت قوم اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، صرف اداروں کی غیر ذمہ داری پر بات کر کے ہم اپنے ریاستی املاک کو نقصان پہنچانے کی صفائی نہیں دے سکتے۔ جی بالکل نہیں ہو سکتا، یہ املاک بھی ہماری ہے، ریاست بھی ہماری ہے، ملک فوج بھی ہماری ہے، حکومت بھی ہماری ہے، شہری بھی ہمارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہمارے ہیں، اور روڈ بھی ہمارے ہیں، سب کچھ جن کا راستہ بھی بند کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے ہیں، سب کچھ ہمارا ہے۔ تو ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ میں جتنے بھی جہاں پر بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں ان کو پر امن ہونا چاہیے، یہی میرا۔ آگے بھی جو مظاہرے ہونے ہیں، ابھی کے پی کے سے جو ایک لوگ آ رہے ہیں، ان سے بھی یہی درخواست ہے اس اسکرین کے توسط سے کہ مہذب رہیں، زیادہ نقصان نہ پہنچائیں، اپنے آپ کو منظم رکھیں، زیادہ شدید رد عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔